بہت ہوشیار ہے. اس نے کہا اتنے مجنو نہیں ہے، ایک ہی ہے. تو فیصلہ کون کرے گا کہ حقیقی مجنو کون ہے؟ تو کہا یہ فیصلہ تو لیلا ہی نے کرنا، یہ فیصلہ تو لیلا ہی کرے گی. وہ کیسے؟ واپس لے چلو حلوہ. حلوہ واپس گیا. ارے لیلا تیرے تو ہزاروں مجنو. کہا جھوٹ، ہزاروں نہیں، ایک ہی ہے. کہا سب کہتے ہیں ان المجنو. تو کہا میں فیصلہ کرتا. حلوہ رکھو، تشت لو، اس میں چھری لو، اور جا کر باہر نکل کے کہو کہ لیلا نے مجنو کے گوشت کا لوتھڑا مانگا ہے. بس چھری اور جب تشت باہر آیا وہی کنیز کہا لیلا نے مجنو کے گوشت کا لوتھڑا مانگا. تو میرے اور آپ کی طرح جتنے عاشق تھے نا سب بھاگے، سب بھاگے. جو اصلی مجنو تھا وہ کھڑا رہا اور اس نے وہ چھری لی اور چھری لے کے ہاتھ کا گوشت کاٹا، تشت میں رکھا، سینے کا کاٹا، تشت میں رکھا. جہاں جہاں کا پسند تھا سب پورا تشت بھر دیا اور سرد آنکھ کھینچ کر کے بولا افسوس لیلا نے اتنا کہا کہ گوشت کا لوتھڑا چاہیے، یہ نہیں کہا کہ کہاں کا چاہیے. تو ہمیں جتنا پسند تھا سب دے دیا. اب لیلا سے پوچھ لو پسند آئے تو ٹھیک، ورنہ کہہ دے کہ کہاں کا پسند ہے. جو کہیں گے ہم دینے تیار ہے. اگر دل کاٹ کر رکھنے کو کہہ دے تو وہ بھی تیار ہے. شرط اتنی ہے کہ ایک بار لیلا کہہ دے مجنو میرا. آپ سے پوچھتا ہمارا بھی امتحان ہوتا ہے. نعتوں پہ جھومنے کی بات آئے تو انل مجنو، شیرنی کھانے کی بات ہے تو انل مجنو، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کی بات ہے تو انل مجنو. لیکن جب قدرت بھی انتخاب کرتی ہے، آزمائش کرتی ہے، تو کہتی ہے لبیک کہہ کے ہر جگہ حاضر ہونے کا اعلان کرنے والے، ذرا فجر میں حی الصلاۃ خیر من النوم پہ تو کدھر ہے وہ بتا. کتنے نظر آتے جلسے میں کہہ رہے لبیک یا رسول اللہ، مسجد سے غیر آ. میں کہتا ہوں اس قوم کو جھوٹ پر کتنی مہارت حاصل ہے. ایک ملک کے پرائم منسٹر کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ وہ جھوٹ بہت بولتا ہے، پتہ نہیں کس ملک کا، لیکن کہا گیا کہ جھوٹ بہت بولتا ہے. میں نے کہا وہ کم جھوٹا ہے اس وقت کے بعد مسلمانوں سے، وہ کم جھوٹا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جھوٹ تو پبلک میں بولتا ہے، یہ جھوٹ اللہ کی بارگاہ میں بولتے. ان کا ظرف تو دیکھو، ان کا حوصلہ تو دیکھو. وہ پبلک کے سامنے جھوٹ بولتا ہے، تم اللہ کے سامنے جھوٹ بولتے ہو. جس قوم کو خدا رسول کے سامنے جھوٹ بولنے میں شرم نہیں آتی، وہ قوم عزت کے ساتھ زمین پہ جی کیسے سکتی ہے؟ کیا چھوڑا اللہ کے لیے؟ ارے عشاق تو وہ تھے، پہلی رات کی دلہن کے ساتھ محو گفتگو ہے. بہت باحیا لب و لہجے کے اندر اتنا کہہ دوں کہ وہ اللہ کا بندہ جو جوانی کی پوری لذتیں اٹھانے کے لیے وظیفہ زوجیت کے اندر مصروف ہے، دو اجنبی دل وصل کی لذتیں اٹھا رہے ہیں. یہ وہ کیفیت ہے جب انسان بچپنا بھی بھول جاتا ہے، بچپنے کے دوست بھی بھول جاتا ہے. شادی کی پہلی رات کتنی خوبصورت ہوتی ہے. 2 راتوں کی لذت انسان کبھی نہیں بھول سکتا. یا تو شادی کی پہلی رات دولہا اور دلہن، یا تو قبر کی پہلی رات مومن. وجہ اس لیے کہ شادی کی پہلی رات میں محبوب مجازی سے ملاقات ہوتی ہے، اور قبر کی پہلی رات میں مومن کی ملاقات محبوب حقیقی سے ہوتی ہے. وہاں کسی کے چہرے سے گھونگھٹ ہٹا کر محبتوں کا اظہار کیا جاتا ہے، اور یہاں کسی کے چہرے سے کفن ہٹا کر قبر میں قیامت تک کے لیے نور کے چشمے لہرائے جاتے ہیں. اور فرشتے کہتے ہیں نم کا نوبت العروس، سو جائے سے جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی شب ہے کس گل سے ملاقات کی رات، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. اسی لیے میں اکثر سنیوں کو کہتا ہوں جو رسول اللہ کا سچا وفادار بنے اور عشق حق کی چنگاری جس کے دل میں شعلہ جبال بن جائے، اس کو مدینے جانے میں جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ مر جانے میں خوشی ہوتی ہے. کہ مدینے جاؤ تو گنبد نظر آتا ہے اور